مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز جاتی امراء کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. انہوں نے بدترین جو انہوں نے طریقے استعمال کیے اس دن فائرنگ، خوف و ہراس پھیلانا اور 2 جانیں چلی گئیں. اس کے باوجود جس طرح ڈسکا کے عوام نے جمہوریت کی جنگ لڑی ہے، جس طرح انہوں نے ووٹ کو عزت دی ہے، نہ صرف انہوں نے ووٹ دیا ہے بلکہ اپنے ووٹ پہ آخری مومنٹ تک انہوں نے پہرا دیا ہے. میں اس کا شکریہ ادا کرنے ڈسکا کے عوام کے پاس جا رہی ہوں. اور آپ نے ایک منٹ باجی، آپ نے جو یہ بات کہی، دیکھیں یہ بہت ایک گلیئرنگ بات ہے کہ انہوں نے سارے حربے آزما لیے. مطلب کھل کے یہ لوگ سامنے آ گئے، نیکڈ چیزیں انہوں نے استعمال کی، ایکسپوز ہو گئے. انہوں نے فائرنگ کروائی، انہوں نے 2 جانیں لیں، انہوں نے ای سی پی کے بندے اغوا کر لیے، وہ جو اب بیچارے 20 پریزائڈنگ آفیسرز مسنگ پرسنز بن گئے ہیں. انہوں نے ہر طرح کی ایڈمنسٹریشن کو انوالو کر کے، پولیس کو انوالو کر کے انہوں نے جو دھاندلی کا منصوبہ بنایا تھا، وہ اس منصوبے کو بنانے کے باوجود، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے باوجود، ریاستی بدترین دہشت گردی کے باوجود یہ بری طرح وہاں سے ہارے ہیں. اور ادھر سے ان کو اپنی عوام کی نظر میں اپنی سٹینڈنگ کا پتہ چل جانا چاہیے. یہ آٹا چور، چینی چور، گیس چور، بجلی چور، دوائی چور، ووٹ چور کو کس طرح نہ صرف ڈسکا سے، وزیر آباد سے، نوشہرہ سے، بلکہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں سے عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا اور بری طرح ریجیکٹ کر دیا. اچھا میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ کل سے مستقل طور پہ چیلنجز یہ آ رہے ہیں، بار بار طریقے انصاف کی قیادت کر رہی ہے کہ جو دونوں لوگ. اچھا میں ایک اور بات بھی بتا دوں، کل ایک اور ویڈیو سامنے آئی. مطلب جو آپ پلیز ڈسٹربنس کریٹ نہ کریں، آپ کی مہربانی ہے، خاموشی اختیار کریں. تو بات یہ ہے کہ جو کل سے ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، وہ جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے وہاں پر، جنہوں نے بکنے سے انکار کر دیا. میرے پاس وہ ویڈیو ہے، میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاتی ہوں جس میں پریزائڈنگ آفیسر جس نے گلے میں کارڈ پہنا ہوا ہے، وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ایک گاڑی میں بیٹھ کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن کی گاڑیاں ہیں اس میں آپ نے واپس نہیں جانا ووٹ کے ڈبے لے کر، آپ نے ہمارے ساتھ جانا ہے. انہوں نے کہا آپ کون ہیں، آپ کے ساتھ کیوں جانا ہے؟ تو یہ ثبوت سامنے آ رہے ہیں، اس سے تو یہ کھل کے سامنے آ گئے. اور میں عمران خان ووٹ چور کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اس نے عوام کو یہ سمجھا دیا کہ 2018 میں اس ایک ڈسکا کے الیکشن کے ذریعے اس نے عوام کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا کہ 2018 میں کس طرح عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کر اس کو 22 کروڑ عوام کے اوپر مسلط کیا گیا. لیکن ایک پیج پہ ہونے کے باوجود، تمام اداروں کی سپورٹ ہونے کے باوجود، ہر چیز پر قبضہ کرنے کے باوجود پاکستان کے عوام نے اس کو ہر جگہ سے ریجیکٹ کیا. میڈم یہ بتا دیجیے الیکشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں، کیونکہ شروع میں پی ڈی ایم کا اور خاص طور پہ پی ایم ایل این کا فیصلہ تھا کہ ہم سڑکوں پر آئیں گے اور پارلیمنٹ کی سیاست نہیں کریں گے. اب پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی زیادہ کریڈٹ لے رہی ہے کہ ہمارے کہنے پہ پی ڈی ایم آئی ہے اور فائدہ ہو رہا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا پارلیمنٹ کے اندر رہ کر ہی کوئی نو کانفیڈنس کا ووٹ آنا چاہیے یا اس طرح کی موو آنی چاہیے؟ آج دھاندلی کے بارے میں بات کریں. اچھا میڈم یہ بار بار یہ 2 طریقے انصاف کی جانب سے یہ دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ جو 2 نوجوان جاں بحق ہوئے تھے ان کے علاقوں میں آ کر دکھائیں، تو کیا آپ افسوس کریں ان کے گھر جائیں گی اور ہمارے پیغام دیں گی کہ لے میں یہاں موجود ہو گئی؟ کیونکہ وہ بار بار دعوے کر رہے ہیں طریقے انصاف والے کہ یہاں نہیں آپ لوگ آ سکتے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی بدتمیزی کا پلان بنایا ہے، کیونکہ ان کو یہ ووٹ نہیں لے سکتے. یہ عوام کے ساتھ کچھ جہاں پر عوام کی اور ووٹ کی بات آتی ہے وہاں یہ فیل ہوتے ہیں، جہاں غنڈہ گردی اور بدماشی کی بات آتی ہے وہاں پر یہ لوگ سب سے آگے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ناکام ہوں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. اچھا میڈم، ضمنی انتخابات کے جو نتائج آئے ہیں اس کے بعد سینٹ الیکشن بھی اب آ رہے ہیں، لیکن میں ایک چیز اور کہنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ سیٹ انہوں نے 2 جانیں چلی گئیں، 2 جانیں صرف ایک سیٹ کی خاطر، کیونکہ ان کی بے عزتی ہو رہی تھی تو یہ سیٹ لینا چاہتے تھے. نوشہرہ سے ہار گئے، وزیر آباد سے ہار گئے، تو آخر میں سب دھاندلی چلا کر بھی جب کچھ نہ ملا تو 20 پریزائڈنگ آفیسرز کو اغوا کر لیا.
تو نہ ڈسکا کا پتہ چلا نہ بکسے کا پتہ چلا کہ ڈسکے میں بکسا کدھر سے آ گیا, بکسا کہاں چلا گیا. اور میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ دھند کرتے ہیں, دھند بھئی دھند میں صرف یہ 361 پولنگ سٹیشنز میں سے یہ 20 پولنگ سٹیشنز ہی تھے جن کے لوگوں نے غائب ہونا تھا, اور دھند میں 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے کے بعد ہی آئے ہیں بھائی. اور جب یہ آئے ہیں تو اچانک رزلٹ تبدیل ہو گیا اور صرف انہی 20 پولنگ سٹیشنز کا ہوا. تو اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہے؟ آپ نے کیا بات کی؟ سینٹ الیکشن آ رہی ہیں, اگر یہ مجھ سے ایسے ہم سے مانگ لیتے نا, اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ انہوں نے 2 جانیں ناحق لے لینی ہیں صرف اپنی سیٹ کی خاطر, تو مسلم لیگ نون ڈسکا کی سیٹ ویسے ہی ان کو دے دیتے. میڈم سینٹ الیکشن آ رہے ہیں, تو اب جو نتائج آئے ہیں ضمنی انتخابات میں, اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کوئی آپ کے ساتھ رابطے میں آئے ہیں, وہ اپنی جماعت کے حوالے سے کچھ ناراض بھی ہیں؟ عوام ناراض ہے, جب عوام ناراض ہوتی ہے تو اراکین بھی ناراض ہوتے ہیں. یہ جو اراکین ہوتے ہیں نا, ایم این ایز ہوتے ہیں, ایم پی ایز ہوتے ہیں, ان کو بہت اچھے سے پتہ ہوتا ہے کہ پبلک پلس کیا ہے, پبلک سینٹیمنٹ کیا ہے. سب سے پہلے انہی کو پتہ چلتا ہے, کیونکہ یہ لوگ حلقے کی سیاست کرتے ہیں, اپنے حلقوں میں جاتے ہیں, عوام کی بات سنتے ہیں. تو عوام نے جو فیصلہ اس ووٹ چور حکومت کے خلاف دیا ہے, سب سے پہلے اس فیصلے کا ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو پتہ ہے. اور یہ ون ٹائم ایک چیز تھی جو ہو گئی, جس کا نام عمران خان ہے, جس کو ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا گیا. اب ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو بھی پتہ ہے کہ اگلا نہ کبھی پہلے عمران خان پہلے آ سکا نہ اب دوبارہ آئے گا, تو وہ اپنے اپنے مسکن ڈھونڈ رہے ہیں ادھر ادھر, اور اپنے آپ کو اپنے پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ سیکیور کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت جلدی ان کا شرازہ بکھرے گا انشاءاللہ تعالی. لیگ کا کارکن جاں بحق ہوا ہے, اس کے حوالے سے کوئی لیگل پروسیڈنگ جو ہے وہ کوئی بھی؟ میں ابھی جا کے ملوں گی, بات کروں گی, اور میں دیکھوں گی کہ وہ ان کے حالات کس قسم کے ہیں. پھر انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون نہ صرف ان کو اون کرتی ہے, اپنے ورکر کو, اس کی فیملی کو, بلکہ ان کے ساتھ ہر طرح سے ہماری مدد بھی شامل ہوگی. ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. میڈم آپ پی ٹی آئی کے مستقبل کیا دیکھتی ہیں؟ نہ پی ٹی آئی ہے نہ اس کا کوئی مستقبل ہے انشاءاللہ تعالی. تھینک یو.